اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چل رہی ہے کھانے پینے کے متعلق، اس سلسلے میں قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب تک ہم نے اس سلسلے میں بہت کچھ اچھی احادیث سماعت کی، جن سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے تاکہ برکتیں ملیں، اور کھانا جب بھی کھایا جائے تو داہنے ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں۔ اب اس سلسلے میں اور بھی کچھ احادیث ہیں، بڑی توجہ سے آپ حضرات سنیں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پانی پیے۔ بائیں ہاتھ یعنی جس کو ہم اور آپ الٹا ہاتھ کہتے ہیں، کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ ہے؟ ہاں، انسان کا نہیں۔ حدیث پاک ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھائے اور داہنے ہاتھ سے پیے اور داہنے ہاتھ سے لے اور داہنے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ تو لینے دینے کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی دائنے ہاتھ سے ہی کیا جائے۔ حدیث پاک ابن نجار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 انگلیوں سے کھانا، 3 انگلیاں یہ دیکھیے، جس میں ایک انگوٹھا ہے، ایک شہادت کی انگلی، اس کے بازو کی، 3 انگلیوں سے کھانا کھانا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانا یعنی کھائے تو 3 انگلیوں سے کھائے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ بہت بڑا لقمہ نہیں بنے گا، 3 انگلیوں سے کھائیں گے تو لقمہ بڑا بنے گا یا چھوٹا؟ چھوٹا بنے گا۔ چھوٹا لقمہ بنے گا تو اطمینان سے چبایا بھی جائے گا، بڑا لقمہ ہوگا گرنے کا ڈر ہے، پھر منہ میں رکھ لیے تو پھر آپ دوسرا لقمہ فوراً لینا ہے، تو وہ جو پہلے جو بڑا لقمہ گیا اس کو صحیح سے چبائیں گے نہیں، ویسے ہی نکل لیں گے، ہاضمہ بھی صحیح سے نہیں ہوگا۔ تو یہ حکمت ہے انبیاء کرام کا طریقہ، سبحان اللہ۔ اور حکیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے، 3 انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے، اور 5 انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ یہ گواروں کا طریقہ ہے۔ 5 انگلیاں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک تصور ہی کیسا لگتا ہے کہ 5 انگلیوں سے کیسے کھائے۔ ہاں، آپ وہ حیدرآباد، دکن یا اور ساؤتھ وغیرہ میں جائیں تو ان کے کھانے اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کو پورا ایک ہاتھ سے ہی پورا ان کو مسلنا پڑتا ہے اور پورا ان کو چاٹنا بھی پڑتا ہے نا۔ تو یہ گواروں کا طریقہ ہے، اگرچہ کھانے والے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے مگر طریقہ گواروں کا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا۔ آپ 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور پہنچنے سے پہلے ہاتھ چاٹ دیتے، یعنی ہاتھ دھلنے کے بعد پہنچنا ہے، اس سے پہلے انگلیوں کو چاٹتے ہیں، تو انگلیوں کے چاٹنے میں بھی برکتیں ہیں۔ آخری حدیث پاک صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا۔ انگلیاں بھی چاٹنا ہے اور جس برتن میں کھایا ہے اس کو بھی چاٹنا ہے۔ ہم اور آپ دعوتوں کی بات تو عام ہے، دعوتوں میں تو کوئی چاٹتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں ویسے ہی کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ گھر پہ چلو آپ کو دعوت میں چاٹنے میں شرم لگ رہی ہے، حالانکہ سنت طریقہ ہے، کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، ہے نا۔ لوگوں کو دعوت میں شرم لگتی ہے انگلی چاٹنے میں، پلیٹ چاٹنے میں، مگر گھروں پہ بھی وہ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے برکتیں کیا ہے۔ انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا حضور نے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس حصے کو آپ نے ویسے ہی چھوڑ دیا ہے بغیر چاٹے یا بغیر پورا کھائے صاف کیے، پتہ نہیں، ہو سکتا برکت اسی میں تھی اور آپ نے برکت ہی کو چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ انگلیاں بھی چاٹ لیں اور برتن بھی چاٹ لیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس پر عمل صالح کی ہمیں اور آپ کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔